اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ خواجہ اجمیری یعنی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نئے نئے ہندوستان میں آئے تھے تو آپ ایک جھوپڑی میں بیٹھ کے راتوں دن رویا کرتے تھے۔ ایک نوجوان تھا جو باہر پڑھنے گیا تھا، واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے، اس کے اندر ایک بزرگ ہے جو راتوں دن رویا کرتے ہیں۔ اس نے گھر گیا، گھر جا کے اپنی ماں سے پوچھا، ماں یہ جو بابا رہتے ہیں یہ راتوں دن رویا کرتے ہیں، ماں کیا وجہ ہے، یہ راتوں دن روتے کیوں ہیں؟ اس کی ماں نے کہا، بیٹا مجھے تو معلوم نہیں ہے، جاؤ تو بھی جا کے پوچھ لو جا کے کہ کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ جب بھی میں ادھر سے گزرتا ہوں آپ روتے ملتے ہیں، اگر شام کو گزرتا ہوں تب بھی آپ روتے ہیں، دن میں کسی ٹائم گزرتا ہوں پھر بھی آپ روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے عشق ہو گیا ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے اور میں اپنے پیر کی یاد میں رویا کرتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا، اچھا عشق میں آپ روتے ہیں؟ میں نے تو یہ سنا تھا کہ جب کوئی چوٹ لگتی ہے نا تب رونا آتا ہے، جب چوٹ لگتی ہے درد ہوتا ہے تب رونا آتا ہے، تب انسان روتا ہے۔ حضور خواجہ اجمیری نے فرمایا، عشق میں بھی چوٹ لگتی ہے، عشق میں بھی درد ہوتا ہے، اور جب درد ہوتا ہے تو رونا آتا ہے۔ اس نے کہا، اچھا تو پھر تو مجھے بھی یہ عشق کرنا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں عشق میں رونا ہے، تمہیں عشق کرنا ہے تو پہلے مسلمان ہو جاؤ اور پھر میرے مرید ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا لیجئے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا اور اپنا مرید کر لیا۔ نئے نئے زمانے کی بات ہے، جب حضور خواجہ غریب نواز نئے نئے ہندوستان میں آئے تھے تو وہ لڑکا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور ادھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور آپ کا مرید ہو گیا۔ اب کھانا بھی حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ کھاتا تھا، سفر میں بھی حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہتا تھا، ہر وقت حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں وہ رہتا تھا۔ اب اسے حضور خواجہ غریب نواز سے قربت ہو گئی اور حضور خواجہ غریب نواز سے پیار ہو گیا، عشق ہو گیا۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اب تم اپنے گھر چلے جاؤ، 3 دن کے بعد واپس آنا۔ اس نے کہا، حضور ٹھیک ہے، میں 3 دن کے لیے گھر چلا جاتا ہوں، ماں سے ملاقات کروں گا، چلا آؤں گا، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے جب اتنا فرمایا تو لڑکا، اس نے سامان وغیرہ لیا، لڑکا روانہ ہو گیا، گھر پہ گیا، ماں سے ملاقات کی، بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے وہی، جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے نا، جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو پھر ہر وقت اسی کا خیال دل میں رہتا ہے، ہر وقت اسی کا خیال آتا ہے کہ اب وہ کیا کرتا ہوگا، اب وہ کیسا ہوگا، اب کیا ہوگا، پھر کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، پھر اسی کی یاد آتی ہے۔ اب لڑکا جب گھر پہ گیا تو پھر اپنے پیر کی یاد آنے لگی، خواجہ غریب نواز کی یاد آنے لگی اور خواجہ غریب نواز کی یاد میں گم ہو گیا، کہیں ادھر جاتا، کہیں ادھر جاتا، کہیں ادھر گھومتا، کہیں ادھر۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا کھانا کھا لو۔ تو اس نے کہا، ماں بھوک نہیں لگی ہے، میں بعد میں کھا لوں گا، ابھی تو بھوک نہیں لگی ہے مجھے۔ ابھی دوپہر تھا، کھانا نہیں کھایا، رات ہو گئی۔ اس کی ماں پھر آئی، کہنے لگی، بیٹا کھانا کھا لو۔ اس نے کہا، امی بھوک نہیں لگی ہے، ابھی نہیں کھانا کھائیں گے۔ اب ادھر رات کا بھی حصہ گزرنے لگا، آدھی رات ہونے کو آئی اور وہ لڑکا کبھی ادھر چکر لگاتا ہے، کبھی ادھر لگاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، ایک ایک منٹ اس کو بھاری پڑ رہا ہے۔ اس کی ماں آئی، ماں نے کہا، بیٹا کیا بات ہے، ایسا کبھی تو نہیں کیا تو نے، دل میں بھی کھانا نہیں کھایا، شام کو بھی کھانا نہیں کھایا، اور اب رات کے آدھے پہر میں کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے، مجھے پیار ہو گیا ہے، مجھے پیار ہو گیا، مجھے عشق ہو گیا ہے، اب نہ تو مجھے کھانا اچھا لگتا ہے، نہ تو مجھے سونا اچھا لگتا ہے، اماں مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا تو سو جا۔ اس نے کہا، ماں اب نیند نہیں آ رہی ہے مجھے، اب مجھے تو اپنے پیر کے پاس جانا ہے، لیکن انہوں نے 3 دن کا ٹائم دیا ہے۔ رات گزر گئی، اب اس نے اپنی ماں کو صبح بلایا اور ماں سے کہا، ماں جا میرے پیر کے پاس جا اور جا کے کہنا کہ مجھے بلا لے، مجھے بلا لے، ماں مجھے بہت ان کی یاد آ رہی ہے۔ اس کی ماں دوڑ کے خواجہ غریب نواز کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے، مسلمانوں کے بابا، ہے خواجہ غریب نواز،
आप मेरे बेटे को बुला लें, मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में गिरफ्तार हो गया है। अब मेरे बेटे को घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा बेटा आपकी याद में तड़प रहा है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अभी नहीं बुला सकता, अभी 3 दिन का टाइम दिया था ना, 3 दिन गुजार ले, उसके बाद भेज देना। उसकी माँ वापस जाती है, बेटे से कहती है, बेटा उन्होंने तो मना कर दिया, कहते 3 दिन के बाद जाना है, 3 दिन तू यहीं पे रह, 3 दिन के बाद जाना। उसने अपनी माँ से कहा, माँ अगर अब ना बुलाया तो ये उनका दीवाना मर जाएगा, अब मर जाएगा, अब मेरे अंदर जान नहीं बाकी रहेगी। माँ मुझे बहुत याद आ रही है, माँ अब उनसे कह दो कि मुझे बुला ले वरना मेरी मौत आ जाएगी। अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास फिर उनकी माँ दौड़ के आती है। आने के बाद कहती है, या ख्वाजा गरीब नवाज मेरे बेटे को बुला ले, मेरा एक ही बेटा है और अगर वो मर गया तो मेरा सहारा कोई नहीं है। वो कहता है कि अब जान निकल जाएगी अगर ना बुलाया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, ठीक है उसको भेज दो जाके। अब जैसे ही वो भागती हुई दौड़ती हुई अपने घर पे गई, बेटे से कहा, जा तुझे तेरे पीर ने बुला लिया है। जब इतना कहा तो लड़का दौड़ता हुआ वापस आया। आने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज जहाँ पे रहा करते थे, जिस झोपड़ी में रहा करते थे, वहाँ पे आके खड़ा हो गया। बहुत सारा मजमा लगा हुआ था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बात फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, लोग बैठे हुए थे, मुरीद बैठे हुए थे। वो लड़का आके दरवाजे पे खड़ा हो गया, ख्वाजा गरीब नवाज को देखने लगा। ख्वाजा गरीब नवाज उस लड़के को देखने लगे। अब यहाँ पर यह मोहब्बत का माहौल बन गया, सारे मुरीद उसको देखने लगे। अब उसकी आंखों से आंसू जारी थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ख्वाजा गरीब नवाज को देख रहा था, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देख रहे थे। लड़का दौड़ता हुआ आया और ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे गिर गया। हुजूर अब मुझे अपने से जुदा मत करना, अब मुझे मालूम चल गया है कि इश्क में रोना कैसे आता है, इश्क में दर्द कैसे होता है। चोट लगने ही से दर्द नहीं होता है, जब इश्क हो जाता है तो इश्क में भी दर्द हुआ करता है। अब हुजूर मुझे मालूम चल गया, गोया वो रो रहा है और उसके आंसू बातें कर रहे हैं कि मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो जो फसाने मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं वो मुझे सुना के रोए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, क्या तूने कल खाना खाया था? उसने कहा, हुजूर मैंने खाना नहीं खाया। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, मैंने भी नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, कल तू सोया था? वो कहता है, हुजूर मुझे नींद नहीं आई थी। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते कि नींद मुझे भी नहीं आई थी, मैं भी नहीं सोया था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, अब तो यही रहे। तो ये होता है कि जब किसी से इश्क हो जाता है, प्यार हो जाता है, सच्चा इश्क हो जाता है, हर वक्त उसी का ख्याल होता है दिल में, हर वक्त वही दिल में रहता है। वो किसी आशिक से किसी ने कह दिया था, इश्क एक ढोंग है। उसने कहा था, तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर तुझे उससे कोई जुदा करे। तू गली गली फिरा करे, तू उसी का नाम जपा करे, फिर मैं तुझसे कहूँ इश्क एक ढोंग है, तू नहीं नहीं कहा करे, तू नहीं नहीं कहा करे। ऐसे ही तकरीर और बयान सुनने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।